السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو انتہائی اہم آنریبل بڑی شان اور بزرگی والے نام جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ جن کے اوپر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، الاحد الواحد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الاحد قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص میں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الاخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے، پھر اسی لیے اس سورت کی اتنی عظمت بیان ہوئی ہے حدیث میں کہ اس کی تلاوت قرآن پاک کے تیسرے حصے کے ثواب کے برابر ہو جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں خالص طور پر اللہ تعالیٰ کا وہ نام بیان ہوا ہے کہ جو کسی اور کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جزوی طور پر بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الواحد، تو یہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ آیت 163 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے جو اپنے قید خانے کے جو دو نوجوان تھے جن کو خواب آیا، اور پھر وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جوڑا تو کس طرح جوڑا؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو یکتا اور غالب ہے، اکیلا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ دو صفات کتنی حکمت ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نظر آتی کہ انہوں نے ان دو صفات کا انتخاب کیا کہ ایک تو شرک کی ٹوٹل نفی ان لوگوں کے ذہنوں میں کی کہ جو اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے اور جو اپنے بادشاہوں کو ہی رب مانتے تھے، کہ وہ ہے الواحد، کیونکہ تمہارا بادشاہ تو ایک سے زیادہ بھی ایک وقت پہ پاورفل لوگ ہو سکتے ہیں، ایک بادشاہ گیا تو دوسرا آ گیا، اور دوسرے القہار، غلبے والا بھی وہ ہے۔ کسی بادشاہ کا غلبہ اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا جس لیول کو اس ایک اکیلی ہستی کا پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ صاد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ اکیلا اور غالب۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورہ الرعد آیت نمبر 16 میں فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہی ہے اور وہ القہار ہے، خالق بھی ہے، القہار بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ الواحد ہے، نہ کوئی اس جیسا خالق ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا غلبہ رکھنے والا ہے۔ اب احد اور واحد یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انفرادیت پر دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کس کس طرح سے انفرادیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت میں منفرد ہے، اپنی کبریائی میں منفرد ہے، اپنے جمال میں منفرد ہے، نہ اس جیسی کوئی عظیم ہستی، نہ اس جیسا کوئی اکبر ہستی، نہ اس جیسی کوئی جمیل ہستی۔
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ جمال کیسا ہے؟ اس جیسا جمال کسی کا ہے ہی نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں، وہ اکیلا ہے معبود ہونے میں، وہ اکیلا ہے محبت اور تعظیم میں، جیسی محبت اس کے ساتھ کی جائے گی یا کی جانی چاہیے ویسی کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی طرح تعظیم میں، اسی طرح سے عبودیت میں، خضوع اور تذلل میں، یعنی اللہ کے آگے جھکنے میں، کسی کے آگے بھی آپ نہ اتنا جھک سکتے ہیں، نہ انسان کی فطرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ وہ کسی کے آگے اس طرح جھکے جس طرح کہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کا کوئی سوال ہو تو کہتے ہیں میری ناک کٹ گئی، ناک کی بات کرتے ہیں نا، اور یہی ناک کس طرح ہم اپنے آپ کو لٹرلی ڈی فیس کرتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور کتنے ہم شوق سے سجدہ کرتے ہیں اگر دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو اس طرح کی محبت، اس طرح کی اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے آپ کو نیچا کرنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے بھی انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ الواحد الاحد ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر توحید کے اثبات میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ واحد کا لفظ جو ہے یہ کہاں کہاں کس کس معنی میں اور کس کس ایسپیکٹ سے ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہیں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو مضبوط کرتے ہوئے اور دین میں اخلاص کو واجب کرتے ہوئے وہاں پر اپنا کون سا نام استعمال کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی خالص ہو جاؤ اور توحید خالص کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ وہ تمہارا الہ واحد ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ بھی پہلے بھی ہم نے آیات پڑھی۔ پھر اسی طرح سے سورہ الصافات کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الواحد کا اسم متعدد مرتبہ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہونے کے لیے یہ اسم استعمال ہوا ہے، اسماء الحسنہ میں سے یہ اسم استعمال ہوا ہے کہ اس کے مطیع فرمان ہو جاؤ، اس طرح جس طرح تم کسی کے نہ ہوتے ہو نہ ہی ہو سکتے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انہیرنٹلی بنایا ہی نہیں ہے کسی اور کی اس طرح بندگی کرنے کے لیے جس طرح سے کہ اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ سو الواحد اللہ تعالیٰ کے آگے، اکیلے کے آگے مطیع فرمان ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جھکنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جو اس الواحد کے آگے جھک جائیں گے ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ تو چونکہ تمہارا الہ اکیلا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے لیے ہی فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح سے سورہ الانبیاء آیت نمبر 108، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ الہ جو ہے تمہارا وہ الہ واحد ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تقاضا کیا ہے اس کی وحدانیت کا کہ کیا تم پھر فرما بردار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، یہ تقاضا پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، کہ ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تم اعلان کر دو کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اسی طرح سے واحد کا جو اسم ہے
وہ شرک کی تردید اور ٹرینٹی کی تردید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اپنی تقدیس بیان کرنے کے لیے عقیدہ تثلیث سے اللہ تعالیٰ نے الواحد کا اسم استعمال کیا ہے۔ لو اراد اللہ، اگر ارادہ کرتا اللہ ان یتخذ ولدن، کہ وہ بنائے اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو پھر وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا الواحد اور القہار، وہ غلبے والا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تثلیث والا شرک جو ہے اس کی تردید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ تو لہٰذا خاص طور پر جو ایک کرسچینٹی کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے الواحد کا اسماء الحسنی استعمال فرمایا ہے۔ پھر مشرکین کے عقائد کی تردید میں بھی آیا ہے الواحد، ٹھیک ہے، ہر طرح کے شرک کی تردید کے لیے آیا نا، عیسائیوں کا الگ، مشرکین کا الگ۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کہہ دو کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے، کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن کی تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور جس کو یہ پہنچے اسے بھی ڈراؤں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا، اور کہہ دو کہ بے شک معبود ایک ہی ہے اور میں اس چیز سے جو شرک تم کرتے ہو بیزار ہوں۔ پھر اسی طرح سے سورہ النحل آیت 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ مت بنا لو، انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، بے شک الہ تو ایک ہی الہ ہے تو مجھی سے، بس صرف مجھی سے تم ڈرو۔ پھر اسی طرح سورہ یوسف کا ہم پیچھے پڑھ آئے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو یہ سارا جو مشرکین ہیں جس دور کے بھی ہیں، ان کو جب توحید کی تعلیم دی گئی تو ان کے لیے جو عام طور پر ایک اسماء حسنی استعمال ہوا وہ ہے الواحد۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ جب اپنی عظمت بیان کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا کمال بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے مطیع فرمان ہوں گے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الواحد کا اسماء حسنی استعمال کیا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ غافر آیت 16۔ جس دن وہ سامنے ہوں گے اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ واحد قہار کے لیے، وہ اکیلا بھی ہے۔ اب دیکھیں واحد کے ساتھ قہار کا اسم آ رہا ہے کہ اکیلا ہونے کے باوجود اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، وہ اکیلا غالب ہے۔ کس بادشاہ کو تنہائی میں بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے؟ کیسے یہ جو بڑے بڑے جو ہیں سربراہ اور بڑی سے بڑی سپر پاور، آپ پرانے وقتوں کے دیکھ لیں، آپ آج کے دیکھ لیں، کیسے وہ محتاج ہوتے ہیں پروٹوکول کے، سیکیورٹی کے، اور کتنی ان کی ضروریات بندھی ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ الواحد کے ساتھ پھر القہار، کہ وہ واحد ہونے کے باوجود بھی، اکیلا ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور نہیں ہے، وہ تنہا ہر ایک کے اوپر غالب ہے، ہر ایک کا وہ کنٹرولر ہے۔
پھر الاحد اور الواحد دونوں جو اسماء گرامی ہیں، ان کو کچھ نکات سے مصنف جو ہیں انہوں نے سمجھایا ہے، ان کو مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ان دونوں ناموں میں اللہ کی مثل، مقابل اور ہمسر تینوں کی نفی ہے۔ نہ کوئی اس کا ہم نام ہے، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے آیت نمبر 65 میں، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اللہ کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے، وہ اپنی اکیلے ہونے میں، اپنی یکتائی میں وہ اتنا منفرد ہے کہ اس کا تو کوئی ہم نام بھی نہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 دفعہ احد، کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کو ایکول بھی نہیں ہے۔ اور سورہ الشورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، ان کی کیفیات ہم نہیں جان سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ قہار ہے تو کیسا قہار ہے، اللہ تعالیٰ اگر جمیل ہے تو کیسا جمیل ہے، اللہ تعالیٰ اگر الرزاق ہے، الفتاح ہے، الباسط ہے، الکاشف ہے تو کیسا ہے، کس ایکسٹینٹ کا ہے۔ وہ اپنے ایکسٹینٹ میں یکتا ہے، الواحد ہے، الاحد ہے، کوئی ناقص عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا انسان کی عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، ہر جلال، ہر جمال، ہر بزرگی، ہر شان، ہر صفت نقص کے بغیر اس میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی اور انسان، کوئی اور طاقت جو جزوی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی صفات کی حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ میں ہیں، لیکن وہ امپرفیکٹ ہیں، وہ نقص کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کوئی امپرفیکشن نہیں، پرفیکٹ ہونے میں وہ یکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی نقطہ ہے، اور وہ بھی پہلے والے کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اوور لیپنگ ہے، کہ ہر صفت اللہ تعالیٰ میں انتہا کی ہے، یعنی کوئی گنجائش باقی نہیں پھر رہتی، کسی قسم کا لوپ ہول، کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہے اعلیٰ مثال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہیں، وہ بھی ایک واحد ہستی ہے کہ جو عیوب سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اسپیکٹ ہے، اور وہ ہے علمی توحید، کہ ہم جان لیں کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جھلکتی ہے، اور دل میں اس کا مکمل اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ اتنا سا بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ توحید علمی اللہ الواحد کے لیے ہی ہے، اور کسی کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی بات، 7ویں بات، عبادت اور دین میں اخلاص۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ وہی اکیلا پیدا کرتا ہے، وہی اکیلا رزق دیتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی فراوانیاں کرتا ہے، وہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، پست کرتا ہے، بلند کرتا ہے، زندگی موت سب اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں توحید عملی۔ ٹھیک ہے، علمی توحید میں بھی الواحد الاحد، اور عملی توحید میں بھی الواحد الاحد۔ آپ نے رزق مانگنا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں نا، تو وہ توحید عملی ہے۔ آپ اپنے عمل سے اس بات کا پروف دے رہے ہیں کہ جی آپ توحید کو مانتے ہیں۔
ورنہ چاہے کتنا لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر لیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کہیں اور دے دیتے ہیں، کسی کو اپنے مستقبل کے حال بتانے کے لیے کوئی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے غیب کا، یا ہم کسی کو رازق سمجھتے ہیں، یا ہم کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ توحید عملی کے خلاف ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دونوں نام ہیں الواحد الاحد، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ کس کس طرح سے قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے یہ نام، تو اس میں مشرکین اور تمام باطل پرستوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی چوریاں پکڑتے ہیں، اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ عملی توحید یا علمی توحید میں کہاں کہاں رکھنا ہے ابھی۔ تو سورہ الزمر آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بگڑ جاتے ہیں چہرے ان لوگوں کے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر خوشیاں مناتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہاں ساتھ کسی نہ کسی قبر کی بات کر لی جائے، کسی نہ کسی ولی اور پیر کی بات کر لی جائے، کسی نہ کسی مرشد کی بات کر لی جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جب اکیلے اللہ واحد پر ایمان کی بات ہو تو پھر چہرے بگڑ جاتے ہیں، پھر کئی طرح کے اسٹگما اس انسان کو لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاسراء آیت 46 میں فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں اکیلے کا، اکیلے اسی کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ اپنی پشتوں کے بل نفرت کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہی تو ان لوگوں کو مشکل ہو رہا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا کہ 13 سال مکی دور، اور پھر 8 سال مدینہ کا دور، اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت ابو سفیان کو سمجھ آئی ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا ہے کہ اگر کوئی الہ اور ہوتا اللہ کے سوا تو اب تک ہماری مدد کر چکا ہوتا۔ اور ہند بنت عتبہ نے بھی جا کر پھر اپنے بت توڑے، اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ ہماری مدد کر سکتے ہوتے تو اب تک کر چکے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہی تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ سو اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پر ایمان لانا، اور اس کی کنوکشن اور اس کی دل سے اس کی ایک عظمت اپنے دل میں ہونا۔ اللہ یکتا اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اکیلی ہے، وہ ہر بات میں یکتا اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ المالک اور الملیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اب وہ کتنا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے بیٹھیں، ہر چیز کا مالک، تو پھر انسان کو بہت سی تسلیاں ہو جاتی ہیں، بہت سا انسان کے جو اندیشے، انگزائٹیز، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو رابطہ ہی صرف ایک ہستی سے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ غافر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس لیے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ اکیلے کو، کفرتم، تو تم نے انکار کیا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کا شرک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان دونوں ناموں کے ذریعے سے توحید علمی، توحید عملی عطا فرمائے، اتنی زیادہ عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسا ہو جائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، وہ ایمان جو کبھی بھی نہ ڈولے، کبھی بھی نہ ختم ہو، کبھی بھی اس میں کوئی لوٹنے کی گنجائش نہ باقی رہے۔ تو وہ ایمان کب آئے گا؟ جب اکیلے اللہ پر ایمان ہوگا۔
اگر اللہ کے ساتھ اور ہستیاں شریک ہو جاتی ہیں تو پھر آج ایک دن ایک ہستی پہ ایمان ہے، آج دوسری پہ ہے، کل تیسری پہ زیادہ ہو گیا ہے، پچھلی والی کے اوپر جو اعتقاد ہے وہ مائنس ہو گیا ہے، تو پھر تو یہی چلا رہتا ہے سلسلہ، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ اکیلے کے لیے ہمیں اپنی ساری عبادات، اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری کوششیں ہمیں اس اکیلے کے لیے لگانی ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔